وہ ان کی تعریف کریں گے، نعوذ باللہ ان کا وصال ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے مشورہ کیا حضور کو اس گھر میں لے جایا جائے اور انہیں کہا جائے پہلے سے تیار کر کے رکھا جائے کہ ان کی تعریف کرنا۔ ان کافروں میں سے ایک کافر تھا جس نے انہیں مشورہ دیا کہ میرا مشورہ ہے کہ رسول کو ان کے پاس نہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ ان کی لگے یا نہ لگے، مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی نظر لگ جائے گی، حضور کی نظر ضرور لگے گی انہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہیں کیا پتہ ہے، وہ دیکھنا وہ کتنی تعریف کرتے ہیں، نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جائے گا۔ تو آئے نبی کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں گھر جانا ہے، ذرا ان کے گھر میں جا کر آپ نے محبت فرمانی ہے، یوں کہہ لو دعا کرنی ہے، ان کے گھر میں جانا ہے۔ مصطفیٰ یہ بات سن کر نہ مسکرا پڑے، مسکرائے اس لیے کہ کتنے کمڑے نے مینو نظرہ لگاؤندے پہ نے میریاں لگ جانی جانے۔ میرے سرکار مسکرائے، فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، عمر کو ساتھ لیا، عثمان ذی النورین کو ساتھ لیا، علی المرتضیٰ شیر خدا کو ساتھ لیا۔ حضور اس کے گھر میں ان کے گھر میں چلے گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ درمیان میں مصطفیٰ کی جگہ بنائی کہ چار چفیرے ہم بیٹھیں گے، درمیان میں مصطفیٰ بیٹھیں گے اور حضور کی ہم تعریف باری باری سب تعریف کریں گے اور دیکھنا پھر کتنا اثر ہوتا ہے۔ اب حضور کے درمیان میں جگہ بنائی، مصطفیٰ بیٹھ گئے۔ اب ایک جو تھا نا اس نے سرکار کی تعریف شروع کر دی، یا رسول اللہ سونے محبوب تیرا چہرہ کتنا سونا ہے۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا کیا بات ہے۔ اور جو ساتھی تھے نا صحابہ، ابو بکر صدیق اور جتنے بھی ساتھی تھے، اب چونکہ مصطفیٰ کی تعریف تھی، اب ہر بندہ تو نبی کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ ہیں جو ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ ہیں جو مصطفیٰ کا ذکر سن کر خوش ہو کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب چونکہ صحابہ تھے، انہوں نے جو حضور کے چہرے کی بات سنی تو کہا سبحان اللہ۔ آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب دوسرا شروع ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ زلفیں کتنی حسین ہیں۔ صدیق کہنے لگے سبحان اللہ، کیونکہ اپنے تھے تعریف کر۔ جب یار کی تعریف ہوتی ہے، اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ کہا مجھے حضور سے محبت ہے، مجھے آقا سے محبت ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا موقف رہا ہے اور یہی جماعت اہل سنت کا مشن ہے اور ان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے تم کہتے ہو کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو آؤ قاضی نشاط کو پڑھ کے دیکھو، وہ کہتے ہیں جو سچا محب ہوتا ہے وہ محبوب کا ذکر سن کر خوش ہونا کرتا ہے۔ اور خوشی کا جو اظہار، جب بندہ خوش ہوتا ہے نا، اب خوشی کا تعلق پہلے دل سے ہوتا ہے، خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب دل میں بندے کے خوشی ہوتی ہے نا تو چہرے پر محسوس ہوتی ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بالکل خوش ہے۔ اور چہرے پر خوش نہ ہو، 12 بجے ہوں تو کہا نہیں جی میں بھی خوش ہوں، تو یہ غلط بات ہے۔ وہ ایک سریکی کا بندہ ہے، اس نے بڑی خوبصورت بات کہتی ہے، وہ کہتا ہے بندہ پر سنیت فتوی لالا، بندہ پر سنیت فتوی لالا، مومنت سونے دا میلاد منا، او بندہ پر سنیت فتوی لالا، مومنت سونے دا میلاد منا۔ خالق نے نبی رسول نو بلایا ہے، خالق نے نبی رسول نو بلایا ہے، سونے دی ولادت پہ جلسہ کرایا ہے، اے پاگل نہ بن قرآن اٹھا، مومن تے سونے دا میلاد منا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر تو حضور کے آنے پر خوش ہے تو پھر نبی کا میلاد منانے پر بھی خوش ہوا کر، پھر فتوے نہ لگا۔ اب تیسرا بنک شروع ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ، آپ کا جسم بڑا خوبصورت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب وہ تعریف کرتے رہے،
حضور مسکراتے رہے، صحابہ سبحان اللہ کہتے رہے۔ اب حضور علیہ السلام نے جب سب نے تعریف کر لی، حضور نے فرمایا تم نے تعریف کر لی ہے؟ انہیں کہا جی بالکل ہم نے کر لی ہے۔ فرمایا اب میری باری ہے، اب تم نے تو مجھے دیکھا اور میری تعریف کی، میری باتیں کرتے رہے، اب میں بھی تمہیں دیکھوں۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں، مصطفیٰ نے ایک کو دیکھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مصطفیٰ نے دوسرے کو دیکھا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مصطفیٰ نے تیسرے کو دیکھا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب جس کو مصطفیٰ رکھتے جاتے تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے جاتے تھے۔ اب جب سارا گھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کافر دوڑے پیچھے کی طرف، وہ جو کہنے والا تھا نا اس نے ایک کے گریبان کو پکڑا، اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم حضور کو نہ لے جانا، ان کی نظر نہیں لگے گی، ان کی لگ جائے گی۔ وہ دیکھو مصطفیٰ کی نظر لگ گئی ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ علی عین حق۔ اب یہ مصطفیٰ کی نظر ہی کا کمال ہے۔ ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان ذی النورین بن گئے، علی شیر خدا بن گئے، کوئی سعد و سعید بن گئے، کوئی طلحہ زبیر بن گئے، کوئی بلال بن گیا۔ حضرت محترم یہ مصطفیٰ کی نظر کا کمال ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، صحابی عبادت سے نہیں بنتا، صحابی ریاضت سے نہیں بنا۔ اتنے بعد میں بزرگ آئے ہیں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اتنی عبادت کی، لیکن اس صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ صحابی جو ہے یہ میرے مصطفیٰ کی نظر سے بنا ہے۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا یکدم زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدہ میں جو گاندھے پر نوازا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مفتی بشیر احمد صاحب